حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے، فرماتے ہیں قربانی دی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سیدہ پاک کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا. آپ نے فرمایا بیٹی ادھر آ جاؤ، اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ، ادھر آ کے کھڑی ہو جاؤ. اب سیدہ پاک آ کے کھڑی ہو گئی اپنی قربانی کے پاس. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے اس جانور کو دیکھتی رہو فاطمہ، اس کو دیکھتی رہو. اب وہ پاس آ گئی، دیکھتی رہی، کھڑی ہو گئی. جس وقت جانور ذبح ہو گیا تو مصطفیٰ علیہ السلام جانور کے قریب سے اٹھے، اپنی بیٹی کے پاس آئے. تو سیدہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حجرے سے بلایا اور فرمایا کہ اس جانور کے پاس کھڑی ہو جائے جو تم نے قربانی دیا ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں اس کے پاس کھڑا کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جو شخص قربانی کرتا ہے نا قربانی، اور جس وقت وہ اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلاتا ہے تو جانور کے نس کے اندر سے خون جو نکلتا ہے اور زمین پر گرنے وہ جو گرتا ہے خون اس کے اندر ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا. کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ یہاں سے خون نکل کر زمین کے اوپر گرے، ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا اس کو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اعمال سیئات کو اعمال صالحات کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب سیدہ پاک یہاں رکی نہیں ہے. آپ امت کے ساتھ پیار دیکھیں سیدہ کائنات کا، حضور کی ساری امت کے ساتھ پیار دیکھیں اور محبت دیکھیں. سیدہ کائنات نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا یہ جو فضیلت ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیا یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے ہے، حسنین کریمین کے لیے ہے، سیدہ میرے فاطمہ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، اصحاب کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ صرف میرے اہل بیت کے لیے نہیں ہے، صرف میرے صحابہ کے لیے نہیں ہے. یا رسول اللہ کس کے لیے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فضیلت میری ساری امت کے لیے ہے، میری ساری امت کے لیے ہے کہ جو شخص بھی قربانی کرے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا خون زمین کے اوپر بعد میں گرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہ پہلے معاف فرما دے گا. یہ فضیلت اور مقام مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا. یہاں بات ختم نہیں کر دی حضور علیہ السلام نے. پھر آگے وہی روایت حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو جانور جو تم ذبح کرتے ہو، جس کے گوشت کے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو، جس کی گردن بھی لادہ لادہ ہو جاتی ہے، اس کی ٹانگیں بھی سلامت نہیں رہتی، اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہتا، پرزے پرزے ہو جاتے ہیں، اس کی بوٹی بوٹی الگ ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت قیامت کے دن یہ جانور آئیں گے اور پل صراط ہوگا، اللہ رب العالمین ان جانوروں کو زندہ کر کے ان کے سینگ بھی لگے ہوں گے، ان کے دھر بھی لگے ہوں گے، یعنی کہ اپنی صحیح جسامت کے ساتھ حضور نے فرمایا ان جانوروں کو لایا جائے گا، قربانی کے جانوروں کو حضور نے فرمایا لایا جائے گا. اور پھر حکم ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری رضا کی خاطر قربانی کی تھی، میری رضا کی خاطر جو دنیا کے اندر ان جانوروں کو قربان کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان جانوروں کے اوپر بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا وہ جانور سواری بن جائیں گے اور وہ جانور اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے ان کو جنت کے اندر تمہیں داخل فرما دیں گے، تمہیں جنت کے اندر جانے کا سبب بن جائیں گے جن جانوروں کی تم قربانی کرتے ہو. لیکن آخر کے اندر میں اس کا ایک مقصد بیان کروں، قربانی کی اصل کیا ہے اور قربانی کی روح کیا ہے، جو رب الجلال نے بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر. رب الجلال نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو تم قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ ہی اس کا خون اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے.
جو دلوں کے اندر تقوی ہے. اب ساری بات پھر دوبارہ پلٹ کر نیت کے اوپر آ گئی. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. نیت کو اچھا رکھ کے کسی کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی. فلاں نے ایک جانور قربانی کیا ہے تو میں جناب اس کے دیکھا دیکھی 2 جانور قربان کروں گا. فلاں نے 2 بکروں کی قربانی دی ہے، میں اس کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں میں 3 جو ہے تو بکروں کو قربان کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربانیوں قبول نہیں کی جاتی. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دلوں کی طہارت کو پیش کیا جاتا ہے، دل کے تقوی کو پیش کیا جاتا ہے. دل کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. میاں ایسے بھی کر دیا کرو. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جس وقت جانور کے گلے کے اوپر تم چھری چلاتے ہو اور اس کو ذبح کرتے ہو تو صرف اس جانور کو ذبح نہ کیا کرو، اپنی نفرتوں کو بھی ساتھ ذبح کیا کرو، اپنی عداوتوں کو بھی ذبح کیا کرو. اپنی جو حسد اور دشمنیاں دلوں کے اندر بس رہی ہوتی ہیں اور جو ناراضگیاں دلوں کے اندر بس رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ذبح کیا کرو. اصل قربانی یہی ہے. اگر دل کے اندر نفرت ہو، دل کے اندر بغض ہو، حسد ہو، کینہ، ماں ناراض بیٹھی ہے، بھائی ناراض بیٹھا ہوا ہے، رشتہ دار سارے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کریں. قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچایا جاتا ہے. نہ قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے، تمہارے دل کی طہارت پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اللہ نے فرمایا وہ مجھ تک پہنچتا ہے اور اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین تمہیں جزائے خیر عطا فرماتا ہے.